الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ احمد ایک شخص کا نام ہے، اس کی عمر 25 سال ہے اور یہ عرب کے ایک ملک میں رہتا ہے۔ اس کا جو تعلق ہے نا، وہ سعودی عرب کے ایک شہر سے ہے۔ والدین کا انتہائی فرما بردار اور اچھا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد اٹھا، دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے احمد سے سلام بھی نہیں کیا اور اس کو پیچھے ہٹا کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر نا، نوجوان کا جو والد تھا نا، احمد کا والد تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ اس آدمی نے آتے ہی اس کے والد سے کہا کہ میرا قرض واپس کر دو اور خدا کے خوف سے ڈرو۔ میں نے بہت صبر کیا ہے، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کوشش کر کے، بڑی ہی اصلاحی ویڈیو ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آگے بہت زیادہ صبر کر لیا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ تو احمد نے اپنے والد کو پریشان دیکھا تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اجنبی شخص تھا نا جو آیا تھا قرض لینے کے لیے، اب قدرے بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ نوجوان احمد تھا، اس نے تھوڑا سا صبر کیا۔ اس کے بعد جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے میرے والد سے کتنے پیسے لینے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے والد نے میرا 90,000 ریال قرضہ دینا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ آج کے بعد تم میرے والد کو کچھ نہیں کہو گے، بس یہ قرض میرے ذمہ رہا، میں یہ ادا کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں گیا نا تو اس نے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ عرب ممالک میں رواج ہے کہ جہیز کے لیے لڑکی کے والدین پیسے نہیں جمع کرتے، بلکہ لڑکے کے والدین یا لڑکا خود پیسے جمع کرتا ہے۔ اس کو شادی کے لیے 90,000 روپیہ درکار تھا، مگر اس کے پاس صرف اور صرف اس وقت تک 27,000 روپیہ جمع ہوا تھا۔ اس نے وہ 27,000 نکالا اور لا کر اس بندے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ 90,000 کی رقم درکار تھی دلہن کو گھر لانے کے لیے، مگر صرف 27,000 اکٹھا ہوا۔ وہ بھی لا کر اس بندے کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ یہ پیسے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ اس گھر میں مت آنا، میں تمہارا باقی قرضہ بھی ادا کر دوں گا۔ تو وہ بات سن کے نا، اس نوجوان احمد کا والد زور زور سے رونے لگ گیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میرا بیٹا اتنا پرہیزگار اور متقی ہے کہ اس نے میرا قرض ادا کر دیا۔ وہ بندہ اس بندے کو کہنے لگا، جو والد تھا نا، اس بندے کو کہنے لگا کہ تم میرے بیٹے کے پیسے واپس کر دو، میں تمہارا قرض جلد ہی ادا کر دوں گا، میرے بیٹے سے پیسے مت لو، کیونکہ اس قرضے کا جو تم نے مجھ سے لینا ہے یا میں نے تمہارا ادا کرنا ہے، اس کا میرے بیٹے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب اس نوجوان کی باری تھی، اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، یعنی کہ بیٹا اس شخص کو کہہ رہا ہے، قرض والے کو، کہ تم اپنے پاس اس کو رکھو، مجھے واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے والد کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ اس آدمی نے اتنی مدت کے بعد اتنی بڑی رقم دیکھی تھی، اب وہ کہاں واپس دینے لگا تھا، اس نے اس کو جیب میں ڈال لیا۔ اس دوران اس نوجوان کا والد اٹھا اور اٹھ کے اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ایک بوسہ دیا، محبت بھرا بوسہ، اور اس کو گلے لگا کر روتے ہوئے دعا کرنے لگ گیا۔ کہنے لگا، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو انتہائی نیک بنا، میرے بیٹے کو متقی اور پرہیزگار بنا، میرے بیٹے کی ہر عبادت کو قبول فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما،
اور اس طرح کی مزید دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں، یعنی کہ جو والد اپنے بیٹے کو دعائیں دے سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی دعائیں دی ہوں گی، اس نے اس کو ساری دعائیں دے ڈالی۔ بیٹا بڑا ہی اچھا تھا اور اللہ پاک کو اچھے لوگ ویسے ہی بہت پسند ہیں، اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے اور رزق کے ایسے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے جو کہیں سے پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ والد کا قرض ادا کرنے کے 1 یا 2 دن کے بعد، اب ان کی سٹوری میں ایک ٹوسٹ آ رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے والد کی دعائیں تھیں، اللہ پاک نے دعاؤں کو کس طرح قبول کیا۔ 1 یا 2 دن کے بعد نوجوان اپنی ڈیوٹی پر، جہاں پر وہ ملازمت کرتا تھا، وہاں پر گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران اس کو اس کا پرانا دوست ملنے کے لیے آیا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگا کہ میں کل شہر کے بہت بڑے بزنس مین کے پاس گیا تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے اسے انتہائی پرہیزگار، اعلیٰ اخلاق اور اچھے آدمی کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے اس ڈیوٹی پہ لگایا تھا کہ میں ایک انتہائی اچھا نوجوان ڈھونڈ کر لاؤں، تو میرے دل میں فوراً تمہارا خیال آیا، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے اس کو کہا تھا، وہ کہنے لگا تھا کہ میرے پاس فوراً سے پہلے اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو میں اپنے پاس کام سے رکھوں۔ نوجوان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگا کہ کل میرے والد نے میرے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھی، والد نے ڈھیروں دعائیں کی تھی، اللہ پاک نے میرے والد کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی کہ جو باپ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتا ہے نا، وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو دونوں دوست نا اگلے دن اس بزنس مین کے گھر یا دفتر میں جا پہنچے۔ بزنس مین نے اس نوجوان کا انٹرویو کیا اور مختلف سوالات پوچھے، تو اس نے جو سوالات پوچھے نا تو اس نے بہترین قسم کے جواب دیے۔ جواب سن کر نا وہ بڑا مطمئن ہو گیا اور اس کو لگا کہ یہ اس کے کام کے لیے بہترین پرفیکٹ شخص ہے، اس کا تجربہ اور تعلیم بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس سے اگلا سوال کیا کہ تمہاری اس وقت تنخواہ جہاں تم کام کر رہے ہو کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری تنخواہ اس وقت 4970 ریال ہے۔ تو اب اس تاجر کے بولنے کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا تم کل ہی نوکری جوائن کر سکتے ہو، یعنی کہ کل ہی میری اس نوکری پر آ سکتے ہو، اور تم جس نوکری پر کام کر رہے ہو اس سے استعفیٰ دے دو۔ رہی تمہاری تنخواہ تو میں 15,000 ریال لگاؤں گا، 15,000 ریال ماہانہ۔ اس کے علاوہ تم جو سامان میرا سیل کرو گے اس پر کمیشن بھی دی جائے گی، جو کارکردگی کی بنیاد پر تقریباً 10% کے قریب ہوگی، اور جو مکان کرایہ کے لیے، نئی ماڈل کی گاڑی اور 6 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ، تاکہ تم اپنے حالات درست کر سکو۔ یعنی کہ اس کو کہا کہ تمہیں مکان کا کرایہ بھی ملے گا، نئی ماڈل کی گاڑی بھی ملے گی اور 6 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی ملے گی تاکہ تم اپنے حالات کو درست کر سکو۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس نوجوان نے یہ ساری آفرز سنی تو بے اختیار رونے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، میں نے تو تمہیں اتنی اچھی آفرز دی ہیں، تم رونے کیوں لگ گئے ہو؟ تو اس نے وہ سارا 2 دن پہلے ہونے والا اس کے والد کے ساتھ جو واقعہ ہوا، وہ سارا واقعہ اس نے مکمل سنا دیا۔ تو وہ تاجر تھا نا، اس کی دیانت داری، ایمانداری، فرما برداری سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ جو تم نے پیسے دے دیے میں تمہیں وہ بھی دوں گا، اور جو تمہارے والد کا بقایا قرض رہتا ہے وہ بھی میں ادا کروں گا۔ یعنی کہ جو لوگ، میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ نیک نیتی، محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کے دل سے دعائیں بچوں کے لیے نکلتی رہتی ہیں۔ تو جو والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں نا،
وہ اللہ پاک انتہائی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور ہمارے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین، جزاک اللہ۔